یہ ایسا ماحول تھا، ایسا کلچر تھا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی ہیں۔ آپ جو عزتیں آج مسلمانوں کو مل رہی ہیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا نتیجہ ہے۔ آج جو بچیاں، جو باپ اپنی بچی سے پیار کر رہا ہے نا، میرے آقا کا صدقہ ہے۔ کل عرب کے لوگ جو تھے، کل اتنا رحم دل تو ضرور تھے کہ بچی پیدا ہو جاتی تھی تو کچھ مہلت دیتے تھے، اس کے بعد مارتے تھے، لیکن آج وہ ماحول ہمارے سامنے پلٹ آیا ہے۔ اگر کسی کے یہاں پے در پہ 3 یا 4، آپ کو میں بتاؤں، اگر ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ پیٹ میں بچی پل رہی ہے نا، تو ماں اسے دوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیتی ہے، مار دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، باہر نکل کر تھوڑا دیکھیں نا، جہاں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچیوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہماری ماں بہنیں جا کر بچی جب پیدا ہو جائے، معلوم ہوتا ہے نا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں نقطے کی، کہ دنیا کا کوئی سے بڑا ڈاکٹر آپ کو 4 مہینہ پہلے سے یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی پل رہی ہے کہ بچہ پل رہا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو ڈاکٹر گمراہ کرتے ہیں۔ بڑا سے بڑا ڈاکٹر وہ 4 مہینے پہلے سے تو یہ نہیں بتا سکتا ہے، 4 مہینہ بعد بتا دے گا۔ کہیں گے کیسے آپ؟ اللہ رب العزت کلام پاک سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب سے پہلے نطفے کو پیدا فرمایا، اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، فكسونا العظام لحما، اس کے بعد اس کے شریر پہ گوشت اور ہڈیوں کا اللہ رب العزت وہ پیدا فرماتا ہے۔ جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب باپ کا نطفہ پانی ماں کے رحم میں جب جاتا ہے تو 40 دن تک وہ صرف نطفہ ہی رہتا ہے، پانی ہی رہتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد 80 دن کے اندر میں اس پر خون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر 80 دن کے بعد جب 120 دن ہو جاتا ہے نا، 4 مہینہ، تو گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھ رہے ہیں، ہاں 5ویں مہینے میں وہ ڈاکٹر اسکین کر کے صحیح معنوں میں بتا دے گا آپ کے جو پیٹ میں بچی پل رہی ہے کہ بچہ پل رہا ہے۔ لیکن 4 مہینے سے پہلے صاحب بچیوں سے نفرت نہ کریں، بلکہ ان سے محبت کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہیں، جب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ بیٹھایا۔ کتنا اچھا لگتا ہے سن کر نا۔ آج بھی ہماری ماں بہنیں اگر بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا تو میکے آنے کے لیے تڑپتی ہیں۔ اگر آ کر 1 مہینہ رہ جائے نا تو بھائی جو ہے نا وہ کہتا ہے کتنے دن سے آ کر رہ رہی ہے۔ صاحب بچیاں جب سسرال چلی جائیں نا، انہیں جب آنے کے لیے کہیں تو انہیں آنے دیا جائے، انہیں روکا نہ جائے، بلکہ ان کا زوردار استقبال کر جائے، کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے جب بھی حضرت فاطمہ آتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ اللہ۔ آئیے پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ صاحب بچی پیدا ہو نہ ناراض نہ ہو، اور رب العزت جس بندے سے خوش ہوتا ہے نا اللہ اس سے سب سے پہلے بچی عطا فرماتا ہے۔ کہیں گے کیسے؟ دلیل سن لیجیے، اللہ نے اپنے حبیب کو جو سب سے پہلے عطا کیا نا لڑکا نہیں عطا فرمایا۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے بھی ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو سب سے پہلے عطا فرمایا وہ لڑکی شکل میں عطا فرمایا۔ یہ خوش نصیبی ہے، لیکن کون سمجھیں گے؟ جس باپ کو اپنے بچوں پہ بڑا ناز تھا، 4-5 بچوں پہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر کیا کرتا تھا، آج وہی 5 بچے اپنے باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ 5 بچے ایک ٹائم صحیح سے کھانا نہیں کھلا پاتے، لیکن جس باپ کو اپنی بچی پہ ناز نہیں تھا وہ بچے اپنے میکے بلا کر، اپنے سسرال بلا کر پوری زندگی باپ کی خدمت کرتی نظر آتی۔ صاحب جتنا بچیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں نا، یاد رکھیں اتنے بچے اپنے باپ سے محبت نہیں کیا کرتے۔ صحابہ کی انجمن لگی تھی، صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں جس نے اپنی 3 بچیوں کی نکاح کر دی، شادی کر دیا، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ پھر فرمایا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یا رسول اللہ جس کی 2 بچیاں ہوں میرے آقا، فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں اگر اس نے بھی پرورش کر کے اس کا نکاح کر دیا کل قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کی 1 بچی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 1 بچی ہو اس نے بھی پرورش کر دی اور اس کا نکاح کر دیا، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسی حدیث لڑکوں کے بارے میں آپ نے لڑکوں کی شادی کر دی نکاح کر دیا تو اللہ کے رسول شفاعت کریں؟ جتنی حدیثیں اللہ کے رسول نے لڑکیوں کے بارے میں بیان فرمایا نا اتنی حدیثیں لڑکوں کے بارے میں نہیں فرمائی۔ لڑکیوں سے نفرت نہ کریں، اگر در پہ بچی پیدا ہو جاتی ہے، 3 بچیاں پیدا ہو رہی ہیں 4 بچی، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ رزق دینے والا اللہ، مصیبتوں کو ٹالا جا رہا۔ کیا پتا اس بچی میں جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس کی وجہ سے آپ کو رزق حلال دیا جا رہا ہے۔ کیا پتا آنے والی جو بچی ہے وہ بچی اور کو نہیں بلکہ اللہ کی ولیہ ہو، آپ کو کیا پتا آپ کے گھر میں کون پڑتا۔ کبھی نفرت دینا نہ کیا صاحب، یہ بچیاں ایسی ہیں نا، اگر ان کی تربیت صحیح معنوں میں کر دیا جائے نا، شریعت کے مطابق اگر کر دیا جائے تو یقین جانے یہ بچیاں باپ کے لیے نا جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہیں۔ آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے 8 لاکھ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر پائی۔ یہ ذمہ دار ان کے والدین اور کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں کہوں۔ ایک ماں اپنی بچی سے یہ ضرور کہتی ہے بیٹی جلدی سے کھانا بنا لے، کہیں فلاں سیریل چھوٹ نہ جائے، کہیں مس نہ ہو جائے، لیکن وہی ماں اپنی بچی سے یہ نہیں کرتی ہے بیٹی جلدی سے کھانا بنا لے، کہیں مغرب کا وقت نہ ہو۔ کون ایسے باپ ہوگا اور ماں ہوگی جو اپنی بچی کے بارے میں نہ جانتی ہوگی میری بچی کیا کر رہی ہے؟ آج بچیوں کے جو بگڑنے کا ایک وجہ یہ ہے نا، ان کے ہاتھ میں ماں باپ ملٹی میڈیا موبائل دے چکے ہیں۔ آپ تو سوچ رہے ہیں کہ گھر کے 4 دیواری کے میرے اندر موجود ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے بچی کیا کر رہی ہے آپ کو اس کا علم نہیں۔ جانتے ہیں آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ حدیث پاک میں آئے ایک عورت آپ کی بچی اپنے باپ کو جہنم میں لے کر جائے گی اگر آپ نے اس کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں۔ کیسے لے جائے گی؟ ایک عورت کل قیامت کے دن 4 مردوں کو لے جائے گی۔ سب سے پہلے کس کو لے جائے گی؟ باپ کو۔ کہے گی پروردگار یہ میرا باپ تھا، جب اپنی بات منوانی ہوتی نا مجھے سختی کر کے منوا لیتا، کھانے بنوا لیتا، لیکن اے پروردگار جب نماز کا وقت ہوتا نا مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہ کہا۔ اگر یہ کہا ہوتا تو میں نیک بن گئی ہوں۔ اللہ رب العزت اس کے کہنے کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ اب بھائی کو بلایا جائے، وہ بچی کہے گی پروردگار یہ میرا بھائی ہے، جب اپنی بات منوانی ہوتی نا تو سب کچھ منوا لیتا، لیکن کبھی اس نے مجھے منع نہ کیا کہ تم اکیلے بازار نہ جایا کرو، تم موبائل نہ دیکھا کرو، کبھی اس نے منع نہ کیا۔ اگر یہ منع کر دیتا تو میں مان جاتی، اپنی بات منوانا ہوتا تو سب کچھ مجھ سے کروا لیتا۔ اللہ رب العزت اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ جب وہ بچی ماں بن جائے گی تو کہے گی پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اگر یہ چاہتا ناراض ہو جاتا تو جو کام کروانا چاہتا مجھ سے کروا لیتا، کھانے نہ کھاتا، ماں یہ نہیں کروں گی میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اے پروردگار اگر میرا بیٹا چاہ جاتا نا تو میں نیک بن جاتی۔ اگر یہ کہہ دے گا جب تک ماں تو نماز نہیں پڑھے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ماں جب تو قرآن کی تلاوت نہ کرے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پروردگار اس نے مجھے اس کام پہ آمدہ نہ کیا بلکہ اپنی کام منوانی تھی تو فوراً اس نے کام کر دیا، پروردگار اس لڑکے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ شوہر کو بلایا جائے گا۔ آج تو ایسا نظریہ بدل چکا ہے نا صاحب، اپنی بیویوں کو شوہر غیر مردوں کے ساتھ سر عام پھراتے۔ کیا یہ میرا دوست ہے؟ بھائی آپ کا دوست ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ آپ کی بیوی کو دیکھے گا۔ چچا کے لڑکے سے بھی بچایا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر سسر نوجوان ہو نا تو شریعت کا حکم ہے اس سے بھی اپنی بیویوں کو بچاؤ۔
لیکن آج تو سرے عام بیویوں کو بیٹھا کے دوستوں احباب کو بلایا جاتا ہے، ٹھٹی مذاق ہوتا ہے، ہنسی بھی ہوتا ہے، اور شوہر ہی آرام سے ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ جانتے ہیں قیامت کے جب منظور کا جو بیوی کہے گی پروردگار یہ میرا سر کا تاج تھا، یہ مجھ پر حاکم تھا، سر عام دوستوں کے درمیان مجھے بیٹھاتا تھا، باتیں کراتا تھا، لیکن کبھی اس نے منع نہ کیا کہ تم ان کے سامنے نہ آیا تھا۔ اگر یہ مجھے منع کر دیتا تو میں مان جاتی۔ اللہ رب العزت اس شوہر کو اٹھا کے جنت میں ڈالا۔ صاحب ایک عورت قیامت کے دن 4 مردوں کو لے کر جائے گی اگر آپ نے صحیح معنوں میں بچیوں کی تربیت نہ کی۔ آئیے ایک پیاری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب جاگا تبھی سے صبح، اگر آپ نے ایسا کر لیا ہو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں۔ دیکھیں بچیاں اگر نیک ہو نا صاحب تو یقیناً باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بس آخری بات تفصیل کر لیتا ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے، بڑے عاشق تھے، اللہ کے رسول کی باتیں غور سے سماعت کرتے تھے۔ اپنی بیوی سے گھر سے جانے کے وقت کہا کہ دیکھ تو اپنے گھر سے قدم کو باہر نہ نکال۔ دیکھیں بچیوں کی تربیت۔ شوہر چلا گیا، جانے کے بعد کہا جانتے ہیں گھر سے باہر اپنے قدم نہ نکالنا۔ وہ خاتون کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی، بہت زیادہ خراب ہو جاتی۔ نبی کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہیں، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، میرے آقا کیا اپنے باپ کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس خاتون سے کہہ دینا کہ اپنے شوہر کے حکم کو مانے، گھر سے قدم کو باہر نہ نکالے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں نا اس خاتون کی صحابیہ کی تربیت کیسی رہی، اس کے دل میں عشق رسول کیسا ہوگا، اس کے اندر خوف خدا کیسا ہوگا کہ باپ بیمار ہے، میرے آقا نے فرمایا دیکھنے کی اجازت۔ باپ دنیا سے چلا گیا، پھر نبی کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میرے آقا آخری دیدار تو کر دو، لیکن میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ گھر سے قدم کو باہر۔ اتنا سننے کے بعد میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس خاتون سے کہہ دینا کہ اپنے گھر سے قدم کو باہر نہ نکالے۔ اللہ اکبر، وہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو جانے۔ جنازہ لے جایا جا رہا تھا، نبی کی بارگاہ میں پیغام دیتے ہیں، یا رسول اللہ لوگ میرے باپ کو دفن کرنے والے ہیں، میرے آقا ایک موقع عطا فرما کہ اپنے باپ کی زیارت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس خاتون سے کہہ دینا اپنے شوہر کے حکم کو مانے، گھر سے قدم کو باہر۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر آج کی ہماری مائیں بہنیں ہوتی، بیویاں ہوتی، کیا روک پاتی؟ کیا شوہر کے حکم کو مانتی؟ اگر شوہر جو ہے نا پورا سال سب کچھ کرتا رہے، لیکن اگر ایک سال اگر عید میں کپڑا نہ بنائے تو پھر دیکھیے سیدھا یہی سوال ہوتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ بس سب کچھ کیجیے، لیکن اتنی ناشکری ہوتی ہے عورت ذرا سے یہ تھوڑی دیر میں اپنے شوہر کے سارے حقوق کو توڑا۔ لیکن وہ خاتون تھی نا، عشق رسول تھا نا، انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی ضرور اس میں حکمتیں ہوں گی۔ جب صحابہ رسول سفر سے واپس آتے ہیں، آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضرت میرے آقا فرماتے ہیں مبارک ہو جو تمہاری بیوی نے تمہارے حکم کو مانا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے اللہ نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی، اللہ نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی۔ صاحب کیسی بیویاں تھیں جو اپنے شوہر کی حکم کو مان کے اپنی بخشش کی باپ کا ذریعہ بن جائیں۔ صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ بچیوں کی تربیت مغربی تہذیب میں نہ کریں، بس جو میرے آقا نے فرمایا ہے اس پہ چلیں، اور آپ کو نہیں معلوم ہے علماء سے رابطہ کریں۔ شوہر کے حقوق کیا ہے، بچیوں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، جب نہیں پتا ہوگا اس کی تربیت صحیح معلوم میں نہیں کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔